بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ سوال: توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ جواب: توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ ارشاد فرمایا: اور اے لوگو، تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اس رحمان الرحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ الہ ایک جامع لفظ ہے۔ الہ میں جو صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں، کوئی لفظ ان صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جو تمام قسم کی عبادات یعنی نماز، روزہ، حج، قربانی، دعا، نذر و نیاز وغیرہ کا مستحق ہو، جس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، جس سے فریاد کی جائے اور مدد طلب کی جائے، جو لا ثانی اور لا زوال ہو، جو بے نظیر اور بے مثال ہو، کائنات کی کوئی چیز جس سے پوشیدہ نہ ہو، جو ہر وقت ہر جگہ سے ہر شخص کی پکار سنتا ہو، جو دلوں کے حالات جانتا ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو، مجبور اور عاجز نہ ہو، غنی ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، مخلوق پر جس کا قانون چلے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کو قانون سازی کا حق نہ ہو۔ لفظ الہ میں توحید کے تمام پہلو اس طرح سمو دیے گئے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ توحید کی تمام تفصیلات الہ کی تشریحات ہیں۔ یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرک ماننے سے انکار کرتے رہے۔ سوال: توحید الاسماء والصفات سے کیا مراد ہے؟ جواب: توحید الاسماء والصفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان سب اسماء اور صفات کا اقرار کیا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو موصوف کیا۔ مثلاً الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 164۔ فرمایا: ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ سورہ صاد آیت نمبر 75۔ یا جن اسماء اور صفات کا ذکر احادیث صحیحہ میں ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، صحیح مسلم۔ یہ تمام اسماء اور صفات اس کمال کو پہنچی ہوئی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہیں۔ کسی مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ مخلوق خالق کی صفات کی کیفیت کو جاننے سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فیہ لیس کمثلہ شیء، کائنات کی کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا توحید الاسماء والصفات ہے۔ آئیے تعویل، تمثیل اور تعطیل وغیرہ کے معنی سمجھیں۔ تعویل: آیات و احادیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیرنا تعویل کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ بیان کیا جائے کہ اللہ عرش پر غالب ہے، ایسی تعویل کرنا جائز نہیں۔ کیفیت: اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمثیل: تمثیل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دے دیا جائے۔ مثلا اللہ کا آسمان دنیا پر نزول ہمارے نزول کی طرح مانا جائے، ایسا ماننا گمراہی ہے۔ تعطیل: اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرنا تعطیل ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننے کی بجائے اسے بطور ذات ہر جگہ موجود سمجھا جائے، ایسا سمجھنا گمراہی ہے۔ یقیناً سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین رحمہم اللہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ کا مسلک ہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حقیقی معنی پر ایمان لا کر بغیر کسی تعویل و تمثیل کے ان صفات کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ سوال: دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ جواب: دعوت اسلامی کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت کا آغاز توحید کے پرچار سے کیا جائے، لوگوں پر توحید اور شرک کے مابین فرق کو واضح کیا جائے۔ جو مبلغین دعوت توحید کو مشکل محسوس کرتے ہوئے لوگوں کے عقائد کی تصحیح کی طرف دھیان نہیں دیتے، پھر دعوت توحید کو ثانوی حیثیت دیتے ہوئے لوگوں کو نماز، روزہ، جہاد
اور اخلاقیات کی دعوت دیتے ہیں، ان کا یہ رویہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی دعوت اصل اسلامی نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اولین چیز جس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے وہ کلمہ شہادت ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ لوگ اللہ تعالی ہی کو الہ واحد مانیں۔ صحیح بخاری۔ لوگوں کی ناراضگی کی بنا پر یا دنیاوی لالچ کی بنا پر حق و باطل کا فرق بیان نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ حق کو چھپانے سے گمراہی کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ شرک کو اسلام اور عقیدہ شرک کے حاملین کو اسلامی رہنما سمجھا جانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بے شک جو لوگ کھلے دلائل اور ہدایت کی ان باتوں کو جو ہم نے نازل فرمائی ہیں چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم نے اپنی کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159۔ اہل ایمان اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے یا دنیاوی مال و دولت کے حصول کے لیے حق پوشی نہیں کرتے، اس سے عوام الناس گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وہ عقیدہ توحید کو کھول کھول کر بیان کرنے کے ساتھ شرک اور مشرکین کا واضح رد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی باتوں کو جن کو اللہ نے نازل فرمایا ہے چھپاتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ نہیں بھر رہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ایسے لوگوں سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 174۔ شرک اور اس کے متعلقات۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا۔ بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إن الشرك لظلم عظيم۔ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔